یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا مہینہ، آپ کو بہت تعجب ہوگا، ہمارے آقا، بولو نا ہمارے خاقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر؟ معراج پر۔ ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا، بولو سبحان اللہ۔ پھر ہمارے نبی نے 8 جنتوں کو پار کیا۔ اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا۔ مجھے اس وقت معراج کا واقعہ نہیں سنانا، یہ بتانا ہے کہ ان بٹوین، یعنی یا تو 7 آسمانوں کے بیچ میں یا 8 جنتوں کے بیچ میں، حضرت جبرائیل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے پیارے نبی ایک فرشتہ آپ سے ابھی ملنا چاہتا ہے۔ ایک فرشتہ آپ، یا تو 7 آسمانوں کے بیچ میں پوچھا یا 8 جنتوں کے بیچ میں پوچھا، الگ الگ روایت ہے، لیکن ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک درخواست، ایک ریکویسٹ، ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت ہو تو میں بلا لوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیارا جواب دیا، کون ملنا چاہتا ہے؟ کہا ایک فرشتہ آپ سے ملنا چاہتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب فرشتے کے سردار میرے ساتھ ہو تو کسی کو ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی فرشتے کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل خود میرے ساتھ میں ہے، روح الامین میرے ساتھ میں ہے، تو مجھے کسی اور کے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا بات تو برابر ہے، لیکن وہ بہت ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ملاقات کی اجازت دو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو کہا بلا لو۔ ایک پردہ اٹھایا گیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ فرشتہ جو نور کے بنے ہوئے انسان کی شکل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سننا برابر سننا، جب وہ ہمارے نبی کے پاس آئے نا تو السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت لمبی باتیں ہوئی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس فرشتے سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری ایج ہاؤ اولڈ آر یو، تمہاری عمر کتنی، تمہاری ایج کتنی؟ تو وہ فرشتے نے جو جواب دیا نا، کہا مجھے نہیں معلوم، میری عمر کتنی مجھے نہیں معلوم۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پیارے فرشتے، تمہیں یہ نہیں معلوم تمہاری عمر کتنی؟ کہا یہ نہیں معلوم میری عمر کتنی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم ان کا کریشن، اس سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ تمہاری عمر تو بہت لمبی ہو گئی، کام کیا کرتے ہو؟ یعنی اس وقت سے لے کر اب تک کام کیا کرتے ہو؟ سننا قرآن پاک کی روشنی میں۔ اس فرشتے نے جواب دیا، ہر فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی دی ہے، اور وہ ڈیوٹی اس وقت سے لے کر قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اگر اللہ نے کسی فرشتے کو قیام کی حالت میں رکھا کھڑا تو قیامت تک کھڑے رہیں گے، کوئی رکوع تو قیامت تک رکوع میں رہیں گے، کوئی سجدہ تو قیامت تک سجدے میں رہیں گے، کوئی قعدہ تو قیامت تک قعدے میں رہیں گے، کوئی فرشتہ سبحان اللہ تسبیح تو قیامت تک تسبیح، کوئی تقدیس تو قیامت تک تقدیس، کوئی تحلیل تو قیامت تک تحلیل۔ ہر فرشتے کو اللہ نے ڈیوٹی رکھی ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بولو کس میں لکھا ہوا؟ قرآن کریم میں پارہ نمبر 23 اللہ نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ۔ یہ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا۔ سب فرشتے کس پر لگے ہوئے ہیں؟ بولو نا، کوئی نہ کوئی کام پر، کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پر۔ اور بھی جگہ پر اللہ نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ۔ اللہ نے فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اللہ نے الگ الگ جگہوں پر بتایا کہ سارے فرشتے کام میں لگے گئے۔ اب سننا، واقعے پر آ جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے جو ملنے آئے کہا سب اپنے اپنے کام میں لگے، تمہارا کام تو تم نے بتایا ہی نہیں، تم کیا کرتے ہو؟ کہا جب سے میں پیدا ہوا ہوں اللہ کا حکم ہے میری زبان پر محمد 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 ہی رہے گا۔ یعنی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے
ہمارے نبی کا نام وہ لے رہے ہیں، محمد محمد. تو ہمارے نبی اتنے خوش ہو گئے. ہمارے نبی نے فرمایا اتنے زمانے سے تم میرا نام لیتے ہو. کہا میرے پیارے نبی آپ ہی کا نام لیتا ہوں، اور آج جب پتہ چلا کہ آپ آسمان پر آ رہے تو میں نے سوچا آپ کی ملاقات کروں. تو میں نے اللہ کے دربار میں عرض کیا کہ اللہ ملاقات کرنا ہے. اللہ نے فرمایا مجھے مت پوچھو، انہی سے پوچھ لو، اجازت دے تو ملاقات کر لینا. کہا آپ نے اجازت دے دی، میں نے ملاقات کر لی. اب سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای شیء ترید، کیا چاہتے، کیا ہو مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ کہا چاہتا ہوں. ہم بولو ہم بھی چاہتے، بولو آمین بولو. رمضان کا مہینہ اللہ قبول کرے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں ایک چیز چاہتا ہوں. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں. ایک بار آپ کی پیشانی، انسان کی شکل میں تھے، اپنے ہونٹوں سے آپ کی پیشانی کو چومنا چاہتا. خیر یہ عمل ہو گیا. اس کے بعد اب میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں. اس کے بعد اس فرشتے نے کہا میرے پیارے نبی ایک خوشخبری سناؤ آپ کو. ابھی تو آپ مکے میں ہیں، معراج میں آئے ہیں، ایک خوشخبری سناؤ. ہمارے نبی صاحب نے فرمایا ہاں بتاؤ. کہا ایک زمانہ آئے گا. سب سبحان اللہ بولنا. وہ فرشتہ کہہ رہا ہے ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. کہ ایک زمانہ آئے گا جس کو یثرب کہا جاتا ہے، آپ جاؤ گے، اس کا نام مدینہ ہوگا، مبارکہ ہوگا، میمونہ ہوگا، طیبہ ہوگا، طابہ ہوگا. آپ مدینہ جاؤ گے اور اس وقت اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، اور اس وقت اللہ آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا. اور پھر وہ فرشتے نے کہا میں ایک پردہ اٹھاتا ہوں. ایک پردہ اٹھائے تو ایک صندوق الاخضر، اتنا لمبا بیگ رکھا ہوا، اتنا لمبا بیگ جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جیسے چاندی کی طرح وہ بیگ چمک رہا ہے. اس کا کلر ہرے رنگ کا ہے، چاندی کی طرح چمک رہا ہے. اب اس فرشتے نے کہا دیکھو میرے پیارے نبی آپ مدینہ جاؤ گے اور اللہ آپ پر بھی روزے فرض کرے گا، اللہ آپ کی امت پر بھی روزے فرض کرے گا، اور جس کا روزہ قبول ہوگا، یہ جو بیگ نظر آتی ہے نا اس میں اس کا نام چلا جائے گا. اور اللہ کی قسم جس کا نام اس میں چلا گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. وہ فرشتے نے کہہ دیا کہ جو آپ کی امت میں سے روزہ رکھے گا. اور کب روزے فرض ہوں گے؟ جب آپ کہاں جاؤ گے؟ اور سچ بتاؤ جب ہمارے نبی مدینہ گئے آیت کریمہ آئی اور روزے، اور بولو روزے، آیت کریمہ آ گئی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا روزے فرض. تو جب ہمارے نبی مدینہ گئے، ہمارے نبی پر بھی روزے فرض، امت پر بھی روزے فرض. آج الحمدللہ سب نے روزہ رکھا. دعا کرو اللہ قبول کرے. اور جس کا قبول ہوگا نام کہاں جائے گا؟ صندوق میں. اور جس کا نام صندوق میں گیا، بولو بولو اللہ کی قسم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا گیا. تو کاش کہ ہم کو معلوم ہوتا کہ وہ صندوق کا دروازہ اس وقت کھلا ہوا ہے. اور ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نے پہلی مرتبہ روزہ رکھا. بھائی کتنے میرے جیسے بیٹھے ہوں گے جو 50-55 سال کے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے کہ ہم نے کئی سال سے روزہ رکھا. لیکن سوال ہے کہ اتنے سالوں سے ہم نے روزہ رکھا، کیا ہمارا نام وہ صندوق میں گیا؟ ہمارا نام وہ صندوق میں گیا. میرے پیاروں رمضان مہینہ اتنا پیارا، ایک بار وہ صندوق میں نام چلا جائے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جائے. بلکہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن، پہلی 10 راتیں اللہ رحمتی رحمت عطا فرماوے، دوسرے 10 دن آ جائے اللہ مغفرت کے پروانے تقسیم کر دے. اور انشاءاللہ ہم جب پہنچیں گے آخری عاشرے میں پہنچیں گے، ہمارے نبی فرماتے اللہ نے میری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا. تو میرے پیارو یہ رمضان، بلکہ رمضان جو ہے نا، رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا. بولو رمضان کے معنی آتے کسی چیز کو
جلانا۔ رمضان کو کیوں رمضان کہتے ہیں میرے پیاروں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت والا ہوگا، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہوگا، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوگا۔ اللہ سارے بندے اور بندیوں کے گناہوں کو لیں گے، اللہ گناہوں کو جلائیں گے، اور جلانے کے بعد اس کو راکھ بنائیں گے اور ہوا میں اڑائیں گے، اور جب عید کی رات آئے گی اللہ فرمائیں گے میرے سارے مزدوروں کو بدلہ دے دیا جائے، اور بدلہ یہ ہوگا کہ میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو، یہ رمضان کے بہت بہت فائدے، اللہ کی قسم اتنے فائدے کہ رمضان مہینہ بہت مبارک مہینہ۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ہوتا ہے نا۔ ابھی میں کتنا بھی چیخ کر بیان کروں پھر بعد میں سوچوں گا یہ کیا ہو گیا۔ تکلیف ہوتی ہے، گرمی کا موسم ہے، اور ہم تو ٹھیک ہے کوئی 14 گھنٹے کے روزے، کہیں 18 گھنٹے کے، کہیں 20 گھنٹے کے روزے، لیکن ہم سمجھتے کہ روزہ بہت ہیوی ہے، بہت ہیوی ہے، اور صبح سے لے کے بھوکا پیاسا اور یہ شام تک۔ میرے پیاروں، قسم اللہ کی، ہمارے نبی کے صدقے میں اللہ نے بہت کچھ آسان کر دیا۔ ارے بولو نا، بہت کچھ۔ آپ کو معلوم ہے پہلا روزہ کیسا تھا؟ شروع میں یہ علماء کرام بیٹھے، شروع میں جب روزے فرض ہوئے، مدینہ منورہ میں روزے فرض ہوئے، تو روزہ تو فرض ہو گیا، افطار کا ٹائم کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے افطار کا ٹائم یعنی سورج غروب ہوئے، یعنی مغرب کا وقت، تو روزہ مطلب افطار کرو۔ کب تک افطار کرے؟ کب تک افطار کرے؟ تو ایک روایت میں تھا افطار ہر ایک کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کی آنکھ لگ گئی اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ بھئی افطار تو شروع ہو گیا، لیکن جس کی آنکھ لگ گئی بولو اس کا روزہ شروع ہو۔ اور ایک روایت میں مغرب سے عشاء کا وقت داخل، بولو افطار کا وقت ختم، یعنی پوری رات بھی روزہ رکھنا اور پورا دن بھی روزہ رکھنا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ صرف افطار کا ملتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے قیس، ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ سب بولیں گے ساتھ میں، نام کیا ہے؟ قیس۔ بہت پیارے صحابی، دعا کرنا چاہیے اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ وہ جنگلوں میں لکڑے کاٹنے والے اور اونٹوں پہ جانے والے، اونٹوں پہ لکڑے رکھنے والے، اور پھر مدینہ کے بازار میں بیچنے والے۔ اور وہ ہماری طرح نہیں ہوتا تھا کہ پہلے سے پورا افطار کا پیکٹ ہمارے گھر میں تیار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا وہ عورتیں لائن میں کھڑی رہی اور سارا افطار کا عید کا سامان بھی ہمارے گھر میں آیا۔ وہ بیچارے غریب صحابی تھے، وہ گھر میں آتے تھے، خود اناج لے کر آتے تھے، بیوی کو دیتے تھے، بیوی پکاتی تھی۔ تو بس اسی طرح رمضان کا مہینہ وہ بالکل چلچلاتی گرمی، تھکے وہ آئے، تھکے آئے، مغرب کا وقت ہوا، ایک آدھی کھجور کھائی ہوگی، کچھ پانی پیا ہوگا، اور بیوی کو دے دیا کہ روٹی پکا لے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے میں روٹی پکا لیتی ہوں۔ بیوی روٹی پکانے کے لیے گئی، اور روٹی پکا کے جب آئی یہ سو گئے تھے۔ بولو یہ کون؟ حضرت، مطلب ان کا روزہ۔ تو بیوی نے تھوڑی دیر کے بعد ان کو اٹھایا، تو یہ اٹھے اور اٹھ کر کیا کہنے لگے؟ اچھا تو نے روٹی پکا لی؟ کہا روٹی تو پکا لی، گرم روٹیاں تیار ہے، مگر آپ کے سامنے نہیں لا سکتی۔ کہا کیوں؟ کہا تمہارا روزہ شروع ہو گیا، تمہارا روزہ۔ میرے پیاروں ہم ہوتے تو شاید توڑ دیتے، لیکن حضرت قیس نے کہا ٹھیک ہے روزہ شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا۔ دوسرے دن پھر کام پر گئے، وہی چلچلاتی گرمی میں گئے، اور اس کے بعد میں لکڑیوں کو کاٹنا، اونٹ پہ لادنا، اور اس کے بعد مدینہ کے بازار میں بیچنا۔ ظہر کی نماز میں آئے، ظہر کی جماعت ہو گئی، سنت و نوافل میں سب لگے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ ہمارے نبی نے صحابہ کو پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا وہ قیس بے ہوش ہو گئے۔ قیس کیا ہو گئے؟ اب ظاہری بات ہے مسجد میں کوئی بے ہوش ہو جائے، سارے لوگ جمع ہے، کوئی پانی چھڑک رہا ہے، کوئی اٹھانے کی کوشش کر رہا۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیوں بے ہوش کیوں ہو گئے؟ تو پورے واقعے کا پتہ چلا کہ اس لیے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت ہمارے نبی بہت روئے۔ جیسا رونا تھا حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا آپ کی امت پر روزے کو آسان کر دیا جاتا ہے، اب افطار کا وقت بڑھا دیا جاتا ہے، اب غروب سے لے کر صبح ہونے تک افطار کا وقت رہے گا۔ میرے پیاروں ہمارے نبی کی وجہ سے اتنی آسانی ہوئی کہ قرآن کریم میں آیت کریمہ آئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کر دی، کھاؤ پیو جب تک صبح نہ ہو۔ میرے پیاروں سچ بتاؤ یہ ہمارے نبی کا احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ ہمارے لیے روزہ کتنا بھاری ہو جاتا۔ ارے ہمارے نبی کے تو بہت احسان ہے۔ آج کون سا دن ہے؟
ارے بولو نا، اتنا تو بولو. رمضان میں بول سکتے، کھانے کا نہیں. میرے کو کسی نے پوچھا حافظ عبدالرؤف صاحب کہ رمضان میں کھانا پینا ایک دم، میں نے کہا نہیں، کھا سکتے، پی بھی سکتے. تو کہا مولانا کیسی باتیں کرتے ہو، سارے مفتی بولتے نہیں کھانے کا نہیں پینے کا. میں نے کہا نہیں، کھا سکتے پی سکتے. بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور غصہ پیو. کھا بھی سکتے ہیں، بیوی کی ڈانٹ کھاؤ اور بیوی کا دماغ بھی گرم ہوتا ہے رمضان میں، اور پھر غصہ پی لو. تو خیر میرے پیاروں، بہت پتے کی بات پر میں جا رہا ہوں. یہ رمضان کا مہینہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ. یہ میرے پیاروں کون سا دن ہے؟ یہودیوں کے یہاں مقدس دن کون سا تھا؟ سنیچر. اور سنیچر میں اللہ نے کہا تھا، یہ اللہ کی طرف سے قانون تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلی نہیں کھانے کا. کس کو کہا تھا؟ یہودیوں کو. ہاں، باقی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے کھاؤ. صرف سنیچر کا دن آئے مچھلی بولو نہیں کھانے کا. اب آپس میں یہ لوگ باتیں کرنے لگے، بھائی مچھلی تو حلال ہے، پھر سنیچر کے دن کائے کو نہیں کھانے کا. خیر کچھ لوگوں نے پرہیز کیا، مگر پھر بد پرہیزی شروع ہو گیا. اللہ کی طرف سے منع تھا کہ سب دن مچھلی کھاؤ، صرف سنیچر کے دن. یہ قرآن میں لکھا صرف سنیچر کے دن مچھلی نہیں کھانے کا. لیکن وہ لوگ کھائے ہر درجہ گناہ ہو گیا. ہاں، ہر زمانے کے نبی نے ان کو سمجھایا سنیچر کے دن نہیں، مچھلی نہیں، مگر کھائے. اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا. پوری قوم کو. بولا اللہ نے کیا بنایا؟ یہ قرآن کریم میں پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا انہوں نے سنیچر کو میرا حکم نہیں مانا. کونو قردہ، اللہ نے کہا سب بندر بن جاؤ. میرے پیاروں، اللہ نے بندر بھی بنایا ہے. اور جب عیسائیوں نے جب بہت نافرمانی کی، اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ نے بندر بھی بنایا، سور بھی بنایا. اللہ نے بڑے بڑے عذاب اتارے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مچھلی کھانا منع کیا تھا اللہ نے، لیکن مچھلی کھانا یہ بڑا گناہ ہے کہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا؟ کیا ہے بڑا گناہ؟ مچھلی کھانا تو حلال ہے، وہ تو ان کے لیے ایک دن کے لیے منع ہوا. لیکن ایک ہے مچھلی کھانا، ایک ہے پیٹھ پیچھے برائی کرنا. پیٹھ پیچھے برائی کرنا بڑا گناہ ہے. کسی کا مال ہڑپ کر جانا بڑا گناہ ہے. قرضہ لے کے پھر قرضہ نہ چکانا یہ بڑا گناہ ہے. ماں اور باپ کو دھتکار دینا یہ بڑا گناہ ہے. نشہ کرنا، نشے کی گولیاں کھانا، یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو اگر وہ گناہ کر رہے کہ سنیچر کے دن ایک مچھلی نہیں کھائی، مچھلی کھا لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا. ہم اس سے بڑے ہم غیبت بھی کر رہے، چغلی بھی کر رہے، حسد بھی کر رہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کر رہے ہیں. ہم وراثت نہیں دیتے ہیں، ہمارے یہاں بینڈ باجے بجتے ہیں، ہمارے یہاں شادی میں خرافات ہوتی ہے. ہم پر عذاب نہیں آیا، ان پر عذاب آیا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ میری امت پر یہ عذاب مت دینا. اگر نبی کی دعا نہ ہوتی تو ہمارا اس سے بھی بدتر حال ہو جاتا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان کرم. اب میرے پیاروں وقت ختم ہونے جا رہا ہے. رمضان بہت پیارا مہینہ، پورا مجمع بولے نا، رمضان بہت پیارا مہینہ، بہت پیارا مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بالکل ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کرے. لیکن اب سوال ہے، وہ جو صندوق کون سا والا؟ ہرا والا. نام پہنچانا ہے. کس کا نام جائے گا؟ جس کا روزہ قبول ہو جائے گا. سیدھی بات ہے، جس کا روزہ اور جس کا نام چلا گیا یدخلون الجنت بغیر حساب ولا کتاب، نام چلا گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. اور میرے پیاروں ایک بات اور بتاؤں، ہم روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا تکلیف ہوتی ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا. اللہ فرماتے میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا. اللہ فرماتے میرا بھی وعدہ ہے، مرنے سے پہلے تیری ہدایت کا فیصلہ کر دوں گا. اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سبلنا. اللہ فرماتے کوئی بھی بندہ ہمارے واسطے تکلیف اٹھائے. ارے میں نے میرے بندے کو کہا روزہ رکھ لے، وہ کھایا نہیں پیا نہیں. اللہ فرماتے مرنے سے پہلے ہدایت کا فیصلہ کروں گا. اور ایک جگہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے واسطے تکلیف اٹھائی نا، میرے بندے نے میرے واسطے تکلیف اٹھائی، اللہ فرماتے مدد کروں گا، کامیابی ملے گی، تو کامیاب ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کامیابی کا مطلب ہے چاہے گا نہ چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ نے فرمایا نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. اوپر سے تذکرہ آ رہا جن لوگوں نے اللہ کے واسطے تکلیف اٹھائی موت کے وقت کلمہ ملے گا. میرے پیاروں کوئی بھی عبادت کر لینا، آدمی نماز پڑھ لے ہاں جنت ہے جنت ہے. ارے کوئی آدمی زکوٰۃ دے دے جنت ہے، کوئی صدقہ خیرات کر لے جنت ہے، ارے عمرہ کر لے جنت ہے، حج کر لے جنت ہے. مگر روزہ ایک اکیلی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ فرماتے الصوم لی وانا اجزا بہ. ہمارے نبی نے کہا اللہ فرماتے ہیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے بندہ جنت نہیں دوں گا، جنت والا اللہ خود ہمارا ہو جائے گا. اس لیے میرے پیاروں اب رمضان کے بارے میں تو سنا جتنا مجھے کہنا تھا سنا، بہت کچھ باتیں ہیں، لیکن روزے کو روزہ رکھا نا سب نے؟ ارے ہاں بولو نا. وہ صندوق میں جائے گا انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ. دو کام، دو گندی عادتیں ہیں. کوئی بھی مفتی، سارے مفتی کو پوچھو میں نے آج کھانا بھی نہیں کھایا، پانی بھی نہیں پیا، اور میں بیوی کے پاس بھی نہیں گیا، اور یہ مغرب کا وقت آنے لگا میرا روزہ ہوا، مفتی صاحب لکھ کر دیں گے کمپلیٹ تیرا روزہ ہو گیا. لیکن دو گندی عادت ایسی ہے کہ سارے مفتی کہتے روزہ ہو گیا، اللہ کہتے میرا بندہ تو بھوکا تھا پیاسا تھا، لعنت کے سوا تجھے کچھ نہیں ملا ہے. کون سی دو عادتیں؟ ڈائریکٹ ہمارے نبی سے پوچھے نا. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان تفسدان الصوم الغیبہ والکذب. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت میں دو گندی عادتیں ہوگی جس سے روزہ برباد ہو جائے گا. کہا کون سی دو عادتیں؟ جو ہم سب اس میں لگے ہوئے، ایک پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرنا، اور نمبر 2 جھوٹ بولنا. سچ بتاؤ جتنے رمضان گئے اس میں ہم نے ایسا کیا؟ اور میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، بہت کم وقت ہے، پریکٹیکل بتاتا ہوں. ماشاءاللہ سحری کی آج؟ ایسا کر رہے جیسے میں آپ کے گھر پہ افطار کرنے آنے والا ہوں. ارے ہاں یا نہ؟ سحری کی؟ سحری کی ہوگی تو تہجد بھی پڑھی ہوگی، کیونکہ جب سحری میں آدمی اٹھتا ہے تو تہجد کی بھی 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے، کچھ اللہ سے مانگ لیتا ہے، اور سحری بھی کر لے. اور سحری کرنا بھی چاہیے. کچھ لوگ جو کرتے ہیں نا کہ نا میں تو سحری کے بغیر روزہ رکھوں گا، نہ سحری کر لے، بھلے کھجور کھا لے. ویسے تو ہمارے یہاں تو کڑی کھچڑی پورا کھانا 11 مہینے میں حافظ عبدالرؤف جتنا نہیں کھاتا نا اتنا رمضان مہینے میں کھاتا ہے. تو سحری کر لو، کیونکہ سحری صرف تھوڑی سی سحری کر لو 100 شہیدوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا، اور رمضان میں مل جائے گا تو معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک جائے گا. تو چلو یہ ہمارا پریکٹیکل زندگی ہے، میری اور آپ کی پریکٹیکل زندگی. ہم نے سحری بولو کی، تہجد پڑھی، اور اللہ کا احسان ہے ہماری ہر صورت کی مسجد میں اول وقت میں اذان ہوتی ہے، 2 رکعت سنت کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی، بولو سبحان اللہ. پھر کیا کرتے ہیں فجر کی نماز کا؟ آج کا ہی سوچو نا کیا کیے. پھر سو جاتے، سب سو جاتے کیونکہ دیر رات کا اٹھا ہوا ہے، سو جاتے. اب سب کا اپنا اپنا ایک دستور ہے، کوئی 9 بجے اٹھے گا، کوئی 10 بجے اٹھے گا، کوئی 11 بجے، کوئی 12 بجے اٹھے گا. اچھا اٹھا، چلو 10 بجے 11 بجے آنکھ کھلی، اٹھا. اب کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کیونکہ ناشتہ تو ہے نہیں، چائے تو پینا نہیں، تو کیا کرے گا؟ چارج میں رکھا ہے کیا؟ موبائل. صحیح بولو ہے کہ نہیں؟ پہلے کے زمانے میں لوگ کہتے تھے وہ فلاں چوک بازار میں ایک آدمی ہے اس کو انگلی کرنے کی بہت عادت ہے. میں آج آپ کو بتاتا ہوں انگلی کرنے کی کس کو عادت ہے. یوں لیا، آیا موبائل آیا، یوں دیکھے رہے یہ کیا کر رہا ہے، کیا. اچھا اور اس میں ہماری ماں بہنیں سپر ہٹ کیا کرے گی معلوم؟ 11-12 بجے وہ کچن میں جائے گی، اور کچن میں بھی عجیب طریقے سے ایک طرف سے وہ چمچی ہاتھ میں اور ایک طرف سے موبائل یہاں اٹکا ہوا ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں بات چیت شروع ہوگی. اور اتنی بیکار بات ہے کہ ہمارا کامن سینس
ایک سمجھنے والا سمجھے گا کہ اس سے خراب باتیں کوئی نہیں ہوگی. کیا بات یعنی کوئی اس کا نہ سر نہ پاؤں. پہلی بات کیا ہوگی؟ ہاں روزہ رکھا. کیا فائدہ ہوا یہ سوال سے؟ نہیں کیا فائدہ ہوا؟ رمضان مہینہ آ گیا اب یہ پوچھنے کا روزہ. پھر دوسرا سوال کیا ہوگا؟ سحری کیسے ہوئی؟ نہیں تیرا باپ آیا تھا کھلانے کے لیے. پھر تیسرا سوال افطار میں کیا بنایا؟ اب وہ جس سے وہ پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے وہ بمبئی میں ہے، وہ سورت میں ہے، افطار میں کیا بنائیں گے؟ کیوں وہاں سے بھیجنے والے؟ یہ کیا مطلب ہے کہ روزہ رکھا، سحری میں کیا بنایا، افطار. پھر اس کے بعد میں تمہارے شوہر نے روزہ رکھا اور دیورانی نے رکھا، جیٹھانی نے روزہ رکھا، اور تمہاری ساس کا کیا حال ہے؟ اب وہ وہاں سے شروع. ساس اللہ کی پناہ رمضان میں بھی سدھرنے کو تیار نہیں ہے، یہ بول 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 کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے. وہ ساس کی برائی ہو رہی ہے. اچھا اور اتنی شرافت ہے ہمارے اندر، آدھا گھنٹہ بات کرے گا پھر کہے گا دیکھا ظہر کا ٹائم ہو نا، تیرا بھی روزہ ہے میرا بھی روزہ ہے، چلو وہ فون رکھ دیتے ہیں، السلام علیکم. یہ ہمارا اس سے بڑی انگلی کرنے والا کون ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے قیامت میں اللہ ایک بندے کو بلائیں گے یا بندی کو بلائیں گے. اللہ کہیں یا معصومتا یا عبدی، میرا بندہ روزہ نہیں رکھا. کہا اللہ رکھا. اللہ کہیں گے نہیں رکھا. کہے گا اللہ آپ کی قسم میں نے روزہ رکھا. اللہ کہیں گے نہیں رکھا. تو کہے گا اللہ میرے محلے والے کو پوچھو، میرے گھر والے کو پوچھو، میں نے روزہ رکھا. اس وقت اللہ ریکارڈ آن کریں گے، روزہ رکھا تھا، یاد کر روزے میں تو نے غیبت کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، پیٹھ پیچھے برائی کیا تھا نا، دکان میں کھڑے ہو کے مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولا تھا کہ نہیں بولا تھا. جیسا وہ ریکارڈ سامنے آئے گا کہے گا اللہ کیا تھا. اللہ کہیں گے تیرا روزہ موبائل تو نے بند کیا نا، اس سے بہت پہلے میں نے پورے رمضان کو تیرا برباد کر دیا. تو بھوکا تھا، پیاسا تھا، لیکن تجھے معلوم نہیں 24 گھنٹے اللہ کی لعنت تجھ پر اتر رہی تھی. اس لیے میرے پیاروں ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے، روزہ صندوق میں پہنچانا ہے نا، تو آج سے پورا مجمع طے کر لو، 3 کام طے کر لو. نہیں کریں گے غیبت نہیں، نمبر 2 جھوٹ نہیں جو حدیث میں آیا، اور نمبر 3 موبائل کا فارمیٹ بدل دو. کم سے کم رمضان میں تو کرو. رمضان میں تو ننگی عورت کو مت دیکھو، رمضان میں تو ایپیسوڈ مت دیکھو. ہمارا ایمان اتنا گرا ہوا ایمان ہے، رات کو کیرم کھیلتے. اللہ اکبر، رمضان کی رات اللہ مغفرت اتار رہا ہے. وہاں ترکی میں زلزلہ آیا ہے، وہاں موزمبیک میں ہوا کا طوفان آیا ہے. کتنے لوگوں کو جنازے کی نماز نہ ملی، کتنے لوگوں کو کفن کا کپڑا نہ ملا. رات کو کیرم بورڈ کھیلتا ہے، کتنے قبرستان کے سامنے والی بال کھیلتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا نشہ لیتے ہیں، اور یہ رات کو بائک کے اوپر ایک بائک دوڑاتے ہیں اور زور سے ہارن بجا بجا کر دوڑاتے ہیں، اور سمجھتے کہ جیسا رمضان کی رات ملی ہے نا تو میرے کو جھاگنے کا ہے. میرے پیاروں، بڑے راتوں میں جہاں ثواب بڑا ہوتا ہے نا، وہاں گناہ پر عذاب بھی بہت بڑا آ جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو میرے دوستو غیبت نہیں، بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ. نمبر 2 جھوٹ نہیں، اور نمبر 3 موبائل کا فارمیٹ. میں نہیں چاہتا کہ موبائل بند کر دو، نہیں، کاروبار ہے، کام کاج لگا ہوا ہے، دن بھر کے کام کاج ہے، موبائل رکھو. لیکن اب تک جو 11 مہینے میں ہم نے موبائل کا غلط استعمال کیا، 1 مہینہ اور بڑے بڑے بزرگوں نے فرمایا رمضان کا مہینہ بنا لے، باقی پوری زندگی اللہ شریعت تجھے عطا کر دے گا. اور رمضان کا مہینہ برباد کیا تو اللہ پوری زندگی برباد اور تباہ کر دے گا. تو یہ کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. اور 4 کام زیادہ سے زیادہ کریں گے، جس میں سب سے پہلا کام بولو لا الہ الا اللہ. میں کارڈ بھی لے کر آیا، وہ کارڈ تقسیم ہوگا یہ 4 کام کرنے کا. بولو نا لا الہ الا. نمبر 2 زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میرے کو معاف کر دے، اللہ میرے کو معاف کر دے. نمبر 3 اسألک الجنہ، اللہ میرے کو جنت دے دے، اللہ جنت دے دے. اور آخری بات اعوذ بک من النار، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اور ایک بات بہت دعا مانگیں گے مہینے میں، مانگیں گے انشاءاللہ، بہت رو رو کے مانگیں گے. میں آپ کو صرف شارٹ میں بتا دوں اللہ کتنا پیارا ہے. معلوم اللہ بہت پیارا ہے. قیامت میں اللہ بندے کو بلائے گا. آؤ سن رہے ہو نا آپ لوگ، قیامت میں اللہ بندے کو بلائے گا اور اللہ خود ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دے گا. لے پڑھ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. پڑھ لے اور تیرا فیصلہ کر لے. اب جیسا میں آپ کوئی بھی آئے گا نامہ اعمال قیامت کا دن، سامنے کون؟ اللہ. ارے کوئی بڑا کمشنر سامنے ہو تو حیران ہو جاتے ہیں. اللہ کی قدرت، اللہ کی تجلی سامنے اور نامہ اعمال. تو معلوم ہے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک طرف بڑے گناہ،
جو ہم نے کیے، ایک طرف چھوٹے گناہ۔ اللہ کہیں گے پڑھ پڑھ، تیرا فیصلہ کر لے، تو بڑے گناہ نہیں پڑے گا۔ کون سے گناہ پڑے گا؟ سب چھوٹے 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 گناہ پڑھ لے گا، پڑھ لے گا۔ تو اللہ پھر پوچھیں گے ہو گیا؟ اللہ ہو گیا۔ اللہ کہیں گے سب کمپلیٹ؟ ہاں اللہ جو گناہ تھے سب میں نے پڑھ لیا۔ تو اللہ کہیں گے، فرشتوں کو کہیں گے اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک جنت تیار کر دو، اس کے ہر گناہ کے بدلے بولو ایک ہے۔ تو کہے گا اللہ وہ کچھ رہ گیا۔ اللہ پوچھے کیا کہو؟ بڑے بڑے تو رہ گئے اللہ۔ دیکھو آپ ہنسے نا، جب ہمارے نبی نے یہ حدیث بیان کی نا، ہمارے نبی اتنا ہنسے حتیٰ بدت انیابہ، صحابہ نے ہمارے نبی کی داڑھ مبارک کو بھی دیکھا، اتنا ہمارے نبی مسکرائے اور کہا کہ کیسا عجیب و غریب بندہ۔ اللہ کو کہے گا اللہ بڑے بڑے تو باقی رہ گئے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کے ہر گناہ کے بدلے میں جنت دے دو۔ تو جس کو اللہ کہیں گے جا، تو کہے گا نہیں اللہ پہلے میرے کو یہ سوال کا جواب دے، گناہ اور جنت کیسے جمع ہو گیا؟ گناہ اور عذاب تو ہوتا ہے، گناہ اور جنت کیسے؟ اللہ نے فرمایا یاد کر میرا بندہ، گناہ تو تو نے کیا تھا، لیکن یاد کر رمضان میں رویا تھا کہ نہیں رویا تھا؟ رات کو اکیلے بیٹھ کے رویا تھا نا، بستر پہ بھی جا کے رویا تھا نا، کبھی تو مسجد میں رویا تھا نا؟ تیرے اس آنسو کے بدلے میں نے سب گناہوں کو معاف کیا، صرف معاف نہیں کیا، میں نے اس کے بدلے جنت طے کی۔